حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ویکسین اس وقت جو ہے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ مراد آباد سے ایک کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، تو وہیں پر اسرائیلی میں لقوے کی بیماری اور شکایت ہو رہی ہے ویکسین لگانے کی وجہ سے۔ سری نگر میں آتش زدگی کا معاملہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو ہراساں کرنے کا الزام اس وقت جمعیت علماء ہند نے لگایا ہے اور تازہ بیان جاری کیا ہے۔ تو وہیں پر 9 سالہ لڑکا کشتی میں مر گیا تو لاش اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ چور چوری کے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا تو پھر کس طرح حالات پیدا ہوئے وہ دیکھے کہ ادھر سوڈان کے دارفور میں آپسی تشدد میں کم سے کم 50 افراد جو ہے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو تونس میں لگاتار پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور مسلم ممالک پر سفری پابندی سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو کس طرح جو بائیڈن واپس لے سکتے ہیں اور کیا تفصیلات ہیں، وہ ساری چیزیں رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات یہاں دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کے شہر مراد میں ویکسین کے سلسلے میں ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک 46 سالہ صحت کارکن کا ضلع اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وارڈ بوائے مہپال سنگھ کو 16 جنوری کو ضلع اسپتال میں کورونا وائرس کا ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد مہپال سنگھ کو فوری اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ کل ضلع اسپتال میں دم توڑ گئے۔ لواحقین کا الزام ہے کہ مہپال سنگھ کو کورونا ٹیکہ لگانے سے قبل اس کا طبی معائنہ نہیں کیا گیا تھا۔ مہپال سنگھ کی موت کے بعد ان کے اہل خانہ کو تسلی دینے آئے مراد آباد کی چیف میڈیکل آفیسر یسی گرگ نے کہا کہ مہپال سنگھ کا سینہ جکڑا ہوا تھا اور انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، جس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا۔ نیوز پورٹل کی ایک شائع خبر کے مطابق وارڈ بوائے مہپال سنگھ کے بیٹے نے کہا کہ مجھے اس ویکسین کے سبب موت کی وجہ معلوم ہو رہی ہے، جو بھی لوگ ٹیکے لگوا رہے ہیں ان لوگوں کو اس کا ذمہ دار مانتا ہوں۔ اسی دوران مہپال کے ایک اور رشتہ دار نے کہا کہ ان کی موت کورونا ویکسین کی وجہ سے ہوئی، پہلے حالت اتنی خراب نہیں تھی، ویکسین لگانے سے پہلے ان کا طبی معائنہ نہیں کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہاں کے جو انڈیا میڈ ویکسین ہے اس کو لے کر کے پہلے ہی بہت سارے خدشات اور بہت سارے شبہات ظاہر کیے جا رہے تھے، اور الگ الگ انداز میں جو ہے اس پر تبصرے بھی ہوئے۔ سوشل میڈیا میں ابھی تک جو ہے اس بات کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے آ رہے ہیں۔ ایسے میں مراد آباد سے یہ آئی ہوئی خبر ویکسین کے لیے جو ہے بہت مصیبتیں کھڑی کر سکتی ہے کہ آخر یہ ویکسین فائدہ مند ہے یا پھر یہ مصیبتیں بڑھانے والی ہے۔ اسی طرح اسرائیل سے بھی خبریں آ رہی ہیں، یروشلم سے۔ اسرائیل میں فائزر کمپنی کی کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جانے کے بعد کم از کم 13 افراد کے چہرے میں ہلکے لقوے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، یعنی ان کے چہرے بگڑ گئے ہیں، جس طرح کہ ایسا ہوتا ہے۔ وزارت صحت کے عہدیداروں نے اطلاع دی ہے کہ وائنٹ کے مطابق ڈاکٹروں کا اندازہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اس طرح کے مضر اثرات کے پیش نظر اس ویکسین کی دوسری ڈوز لگائے جانے پر شبہ کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویکسین کے انتظار میں تھے، ویکسین آ گیا ہے تو ابھی پورا کا پورا ویکسین ہر جگہ پر جو ہے اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے بہت سارے یورپین ممالک میں اس کو لے کر کے الگ الگ اس وقت جو ہے ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں کہ آپ ویکسین نہ لگائیں، کووڈ یہ پورے کی پوری جو ہے یہ ایک سازش ہے، یہ کہتے ہوئے بھی بڑے بڑے بورڈ اور بینرز لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں پوری طرح سے جو ہے انتباہ ہو۔ بقیہ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے کس طرح سے یہ ویکسین جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے جو انڈیا میڈ ہے، یا پھر کیا آگے بھی جا کر کس طرح کی شکایتیں سامنے آتی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ اب تک جو ہے 444 لوگ جو کو ویکسین لگانے کے بعد جو ہے پورے بھارت بھر میں شکایت ہوئی اور اس سلسلے میں اس کے مضر اثرات سامنے آئے، لیکن باقی کئی لاکھ لوگوں کو جو لگائے گئے ہیں اب تک ان کو سب صحت مند بتائے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں سری نگر کی۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر کے صفا قدل علاقے میں آگ کی ایک شبانہ واردات میں
کئی رہائشی مکانات خاکستر ہو گئے ہیں اور آگ بجھانے کی کوششوں کے دوران محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کا ایک افسر بھی زخمی ہو گیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ صفاقدل میں سیکا ڈافر علاقے کے گاندرپورہ چوک میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی، جس کی شعلوں نے متصل مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر خاکستر کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کی گاڑیاں اور عملہ آگ بجھانے کے لیے جا واجدات پر پہنچ گئے اور مقامی لوگوں کی مدد سے آگ کو کافی مشقت کے بعد قابو کیا گیا ہے۔ مذکورہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ آگ بجھانے کی کوششوں کے دوران متعلقہ محکمے کا ایک سب انسپکٹر ایک مکان سے گر کر زخمی ہو گیا۔ مضروب افسر کی شناخت نور عالم خان کے بطور ہوئی ہے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ انہوں نے مکان مالکان کی شناخت محمد امین لون، شبیر احمد لون، غلام محمد بٹ اور محمد دلاور بٹ، محمد اسلم بٹ اور غلام محمد بٹ کے طور پر کی ہے، جن کے گھر نظر آتش ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو راتوں رات گھروں کے اندر آگ اس طرح سے بھڑک اٹھی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو اس میں کتنا جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں، اس کے پوری تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ناظرین گرامی، یو پی کے سیتاپور شہر سے لو جہاد کے نام پر گرفتار 10 ملزمین، جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، کو مقدمے سے ڈسچارج یعنی ان کے خلاف قائم مقدمہ ختم کر کے انہیں جیل سے فوراً رہا کیے جانے کی درخواست جمعیت علماء ہند کی قانونی امداد کمیٹی کی طرف سے الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں داخل کر دی گئی ہے۔ ریلیز کے مطابق جمعیت علماء ہند نے الزام لگایا ہے کہ حکومتیں لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو ہراساں کر رہی ہیں اور آئین ہند کے ذریعے حاصل بنیادی حقوق کو اقتدار کے بلبوتے پر پامال کر رہی ہیں۔ حکومتوں کی اس امتیازی اور ظالمانہ رویے کے خلاف جمعیت علماء ہند نے بھی اپنی قانونی جدوجہد کا اس وقت آغاز کر دیا ہے۔ اس پٹیشن پر آئندہ منگل یا بدھ کو سماعت ہو سکتی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹرا قانونی امداد کمیٹی کی سربراہ گلزار اعظمی نے معاملے کی تفصیل پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ ملزمین کے اہل خانہ نے مولانا وکیل احمد قاسمی کی توسط سے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی سے قانونی امداد طلب کی تھی، جسے منظور کرتے ہوئے ملزمین کی رہائی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور ملزمین کی رہائی کے لیے پٹیشن داخل کر دی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ عارف علی، ایڈوکیٹ مجاہد احمد بٹ اور ایڈوکیٹ فرقان خان کے ذریعے داخل کردہ پٹیشن میں تحریر کیا گیا ہے کہ یو پی حکومت اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو لو جہاد کے نام پر ہراساں کر رہی ہے اور انہیں آئین ہند کے ذریعے دیے گئے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لو جہاد کے نام پر ہو رہے ظلم و ستم کی کہانی میں گزشتہ کئی دنوں سے اپنے پرائم ٹائم میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ جمعیت علماء کی جانب سے اس طرح سے جو قانون کا اس وقت عدالت کا دروازہ جس طرح کھٹکھٹایا ہے وہ بہت ضروری تھا، بلکہ بہت ساری تنظیموں کو الگ الگ معاملے میں اس وقت عدالت کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کو بیان کرنا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ مدھیہ پردیش میں اور یو پی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب گجرات میں بھی اس کی تیاری چل رہی ہے کہ وہاں پر بھی اس وقت اس بل کو لایا جائے، اس قانون کو پاس کیا جائے، تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختلف ریاستوں میں کس طرح ظلم و ستم ہونے والے ہیں اس نام سے۔ ناظرین گرامی، کشتی اور اس میں سوار تارکین وطن اور اس کے دل دہلا دینے والے فوٹوز ہم لوگوں کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ آج پھر ایک اور خبر آئی ہے۔ اس کشتی میں سوار جن تارکین وطن کو بروقت بچا لیا گیا ان کی تعداد 30 سے زائد ہے۔ ہسپانوی امدادی کارکنوں نے اسپین کے جزائر کیناری کے قریب سمندر میں ایک چھوٹی سی مگر تارکین وطن سے بھری ہوئی کشتی تک پہنچ کر اس کے مسافروں کو بچا لیا جو یورپ پہنچنے کے لیے سمندری سفر پر نکل پڑے تھے۔ تاہم ریسکیو ورکرز ایک ایسے بچے کو بچا نہیں سکے جو سفر کے آغاز پر تو اس کشتی کے مسافروں میں شامل تھا، مگر ساحل تک پہنچتے پہنچتے وہ ناپید ہو چکا تھا۔ اسپین کے جزائر کیناری میں سے گرینڈ کیناری نامی جزیرے سے اتوار کے روز ملنے والی رپورٹوں کے مطابق مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اور پناہ کے متلاشی تارکین وطن کو ہسپانوی امدادی کارکنوں نے جمعہ 15 جنوری کی رات کو ریسکیو کیا۔ ان تارکین وطن کا بچا لیا جانا محض ایک اتفاق تھا، کیونکہ امدادی کارکنوں کو اچانک ہی پتہ چلا تھا کہ گرینڈ کیناری آئلینڈ سے تقریباً 160 کلومیٹر یعنی 99 میل جنوب کی طرف ایک چھوٹی سی کشتی اور اس کے مسافر کھلے سمندر میں تند لہروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ ریسکیو ورکرز اس کشتی تک پہنچے، انہوں نے اس کشتی میں سوار 30 سے زائد تارکین وطن کو بچایا۔ ان مسافروں میں سے 11 مرد تھے اور 20 خواتین اور 3 کم عمر بچے۔ سب کے سب مسافروں کی جسمانی حالت خراب تھی اور انتہائی بے سر و سامانی کے حالت میں اس سفر پر نکلے تھے۔ اس کشتی اور اس کے مسافروں سے متعلق جو ایک بات سب سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ اس کے مسافروں میں ایک 9 سالہ لڑکا بھی شامل تھا۔ وہ اس طویل اور خطرناک سمندری سفر کے دوران انتقال کر گیا تھا اور کشتی پر جگہ کم اور مسافر زیادہ ہونے کی وجہ سے دوران سفر اس کی لاش سمندر میں پھینک دی گئی تھی۔
میڈرڈ میں اسپانی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ برس اس طرح کی چھوٹی بڑی کشتیوں میں سوار ہو کر اور یورپ میں پناہ کی تلاش میں تقریباً 23,000 مہاجرین اور تارکین وطن اسپین کے جزائر کیناری تک پہنچے تھے۔ اس سے صرف ایک برس قبل 2019 میں یہی تعداد 3,000 کے قریب رہی تھی۔ اس دوران ہسپانوی جزائر کیناری اور یورپی یونین کے علاقے تک پہنچنے کی کوشش میں 500 سے زائد تارکین وطن سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک علاقے کی خبر ہے جہاں پہ جو ہے اس طرح کی مہلوکین کی تعداد اور انسانی بحران کے چلتے اور جنگ زدہ علاقوں سے نکلنے اور اچھی زندگی گزارنے کے چکر میں اس طرح سمندروں کے لہروں کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور لگاتار اس طرح اندوہناک اور دلدوز واردات اور اس طرح کے سانحات ہمارے سامنے آتی ہی رہتی ہیں، لیکن پوری دنیا ان تمام معاملات پر اس وقت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب۔ جرمن شہر میں ایک مبینہ کار چور رات کے اندھیرے میں ایک گاڑی چوری کرنے کے لیے اس میں بیٹھ گیا، مگر پھر وہیں بیٹھا رہنے پر مجبور ہو گیا۔ صبح پولیس نے آ کر اس گاڑی سے نکالا اور ساتھ ہی گرفتار بھی کر لیا۔ جی ہاں، آخن پولیس کے مطابق اسے اس شہر کے چند مقامی باشندوں نے اتوار 17 جنوری کو صبح سویرے فون پر اطلاع دی تھی کہ ان کے علاقے میں گاڑی ہے، ایک شخص عجیب پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہے اور باہر نکلنے کا خواہش مند تو ہے مگر کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ ان مقامی شاہدین نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ شاید یہ شخص اپنی گاڑی میں پھنس کر رہ گیا تھا، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ پولیس اہلکار جب موقع پر پہنچے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ گاڑی کا کوئی بھی دروازہ اندر سے کھولنے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس پر پولیس نے جب چاروں طرف سے گاڑی کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والے دروازے کا لاک بظاہر ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر بیٹھے ہوئے شخص کی پریشانی دیکھ کر پولیس کو اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ شاید اس گاڑی کا مالک بھی نہیں تھا۔ پھر تقریباً 20 منٹ تک مسلسل کوششوں کے بعد جب پولیس نے گاڑی کا ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والا دروازہ کھول کر اس شخص کو باہر نکالا تو اس کا اعترافی بیان سن کر پولیس اہلکار حیران رہ گئے۔ دراصل 52 سالہ شخص نے پولیس کو بتایا، گاڑی پتہ نہیں کس کی ہے، میں اسے چوری کرنا چاہتا تھا، میں نے زور لگا کر دروازہ کھول تو لیا تھا، مگر جیسے ہی میں اندر بیٹھا تو دروازے کے لاک کا کوئی پرزہ ٹوٹ جانے یا شاید گاڑی کا الیکٹرک نظام خراب ہو جانے کے باعث نہ تو گاڑی سٹارٹ ہوئی اور نہ ہی میں باہر نکل سکا۔ اس مشتبہ کار چور نے کہا کہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ صبح ہونے کا انتظار کروں اور کسی سے مدد مانگوں۔ تو ناظرین، اس طرح ہے، چوری کرنے کے لیے گیا تو چور کو جو ہے خود کار نے پھنسا دیا۔ اس وجہ سے یہ خبر اس وقت جو ہے جرمن میں بلکہ یورپین ممالک میں سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں سوڈان میں۔ یہاں پر خانہ جنگی آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک دوسرے پر حملہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ مسلمانوں کو لگاتار یہاں کی کچھ تنظیمیں نشانہ بناتی رہتی ہیں، اور اس وقت بھی جو خبر آ رہی ہے وہ بھی بہت ہی بھیانک اور ہولناک ہے کہ 50 سے زائد افراد اس وقت جو ہے آپسی تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوڈان کے مغربی دارفور صوبے کے دارالحکومت الجنایاح شہر میں مہاجرین کے لیے بنائے گئے کیمپ میں باہمی جھڑپوں میں کم از کم 48 افراد کی موت ہو گئی اور دیگر 97 افراد زخمی ہو گئے۔ سونا ڈائلاگ کمیٹی نے اتوار کے روز طبی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی تھی۔ یہ تشدد ہفتے کے روز مہاجرین کے لیے بنائے گئے کیمپ میں ایک شخص کے قتل کے بعد ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے گروپس کی پرتشدد جھڑپوں میں کئی افراد کی موت ہو گئی۔ ڈائلاگ کمپنی نے ڈاکٹروں کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ ان جھڑپوں میں 48 افراد کی موت ہو گئی اور دیگر 97 افراد زخمی ہو گئے۔ اسکائی نیوز نے عینی شاہدین کے حوالے سے بھی یہ اطلاع دی ہے کہ قبیلائی گروہ نے ان جھڑپوں میں چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا اور شہر میں کرفیو لگے ہونے کے باوجود پرتشدد واقعے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بیرون ممالک میں اور بالخصوص مسلم ممالک میں جہاں کی اکثریت مسلمان ہیں، کیمپوں میں کس طرح سے قتل عام مچا ہوا ہے آپسی تشدد کی وجہ سے، آپسی دشمنی کی وجہ سے، اور پھر جو ہے سمندر کی لہریں تو ویسے بھی ان تارکین وطن کو نگل رہی ہے۔ ناظرین، تونس کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ تونس کے دارالحکومت اور دوسرے شہروں میں مسلسل دوسری رات پرتشدد احتجاجی مظاہرے جاری رہے ہیں اور مظاہرین اور پولیس کے درمیان لگاتار جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تیونسی حکام کا ماننا ہے کہ پولیس سے جھڑپوں اور پرتشدد مظاہروں میں حصہ لینے کی پاداش میں اب تک 240 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کئی لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں، ان میں زیادہ تر کی عمریں 20 سال سے کم ہیں۔ داخلی سیکورٹی فورسز کے ترجمان ولید حکمہ نے بتایا ہے کہ گرفتار شدہ لڑکوں اور کمسن بچوں نے لوگوں کے املاک میں توڑ پھوڑ کی ہے اور دکانوں اور بینکوں کو لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ تیونس میں غربت، بدعنوانی اور بے انصافیوں کے خلاف عوامی انقلاب برپا ہوئے ایک اشرہ ہونے کو ہے، لیکن سابق مطلق العنان
صدر زین العابدین کی حکومت کے خاتمے کے 10 سال بعد بھی شمالی افریقہ میں واقع اس مسلم عرب ملک کی قومی معیشت میں ابھی تک بہتری نہیں آئی ہے۔ البتہ اس دوران میں اس نے جمہوریت کی جانب ضرور پیش قدمی کی ہے۔ گزشتہ 10 سال کے دوران میں متعدد مرتبہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات منعقد ہو چکے ہیں۔ ان کے نتیجے میں انتقالی اقتدار کا عمل پرامن انداز میں مکمل بھی ہوا ہے۔ سیاسی میدان میں اس بہتری کے باوجود اقتصادی مسائل جوں کے توں برقرار ہے اور ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت ملک کا دیوالیہ نکلنے کو ہے، جبکہ سرکاری خدمات کی حالت ابتر ہو چکی ہے۔ مظاہرین نے اس تازہ احتجاج کے دوران ابھی تک کوئی واضح مطالبات پیش نہیں کیے۔ تیونسی حکام کا ماننا ہے کہ یہ بلوے ہیں اور ملک کے کم سے کم 10 شہروں میں لوگوں نے ہفتے کی رات اتوار کو سارا دن اور پھر رات کو احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے پوری طرح سے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی جانب تلے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ حالات ہیں مسلم ممالک کے اس وقت۔ کہیں اقتصادیات کے مسائل ہیں، کہیں خانہ جنگی کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ ہیں، کہیں آپسی تشدد کی وجہ سے اموات ہو رہے ہیں۔ یہ سب ایک تصویر ہے آج کے مسلم ممالک کی۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔